لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اسلام کے حوالے سے مسلسل آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ہمارا اور آپ کا خالق خدا ہے تو ہمارا وجود کیسا ہو، ہمارا سلیقہ زندگی کیسا ہو، ہماری بعض اوقات ظاہر کیسا ہو، قانون زندگی کیا ہو، یہ سب کچھ طے وہی کرے گا جس نے پیدا کیا. کوئی دوسرا اگر اسے طے کرتا ہے تو جتنی اس کی فکر ہوگی، جتنی اس کی معلومات ہوگی، جتنا اس میں صلاحیت ہوگی، اس سے آگے یا اس سے بڑھ کر نہیں سوچ سکتا. ہو سکتا ہے کہ انسان کسی ایک زمانے میں ایک محدود پیمانے پر کسی چیز کو مصلحت سمجھے اور اسے انجام دے، اس کے لیے قانون بنائے، لیکن آنے والے وقت میں صورتحال کیا ہوگی اس سے وہ بے خبر ہے. تو کیوں نہ قانون اس سے لیا جائے کہ زمانہ کتنا بدلے مگر اس کی نگاہ سے دور نہیں ہے. حالات کتنے بدل جائیں مگر اس کی نگاہ کرم سے دور نہیں ہے. ہر زمانے پہ اس کی نظر ہے، ہر حالت پر اس کی نظر ہے. تو جب ایسا خدا ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں کسی اور کی سننے کی ضرورت نہیں ہے قانون کے حوالے سے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ جب قانون خدا کا ہونا چاہیے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے ہم فالو کریں. اس قانون کا فائدہ ہی کیا جو کتابوں میں لکھ کے رکھ دیا جائے اور اس پر کوئی عمل نہ کرتا. اس لیے کچھ نمونوں کی طرف آگے بڑھا. ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا. اس کا قانون یہ ہے مرد کے حوالے سے کہ اسے داڑھی ہو. داڑھی کا مڈانا حرام قرار دیا گیا مگر داڑھی کا رکھنا واجب کہیں نہیں کہا گیا. اس کے پیچھے کیا بیسک ہے، کیا راز ہے، کیا ریزن ہے، وہ کل میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیا.
واضح سی بات ہے، اگر اللہ داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیتا تو پھر اللہ کا علم زیر سوال ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض مخلوق ایسی ہیں تو مرد مگر چہرے پہ داڑھی ان کے آتی ہی نہیں ہے، پیدائشی کے اعتبار سے ہی ان کے سسٹم ایسے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، سائنس نے بتایا کہ کیا کیا ان کے اندر پرابلم ہے کہ جو یہ چیز نہیں آئی ہے لیکن نہیں نکلی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم خدا اس سے بے خبر تھا، جہل خدا لازم آتا، اس لیے داڑھی کے رکھنے کے واجب نہیں کہا گیا۔ دوسری ایک وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے کل عرض کی کہ اللہ نے جس طرح سے شریعت کا قانون آپ کے سامنے دیا، ویسے فطرت کا بھی، نیچر کا بھی ایک قانون آپ کے درمیان رکھا ہے۔ شریعت اور فطرت میں فرق یہ ہے کہ فطرت وہ قانون ہے جس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کا ارادہ ہے، عمل ہونا ہے، لیکن شریعت وہ قانون کا نام ہے کہ جو آپ کے قدرت اختیار میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے قدرت اختیار میں نہیں ہے تو اس قانون کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، آپ پر نماز پڑھنا واجب ضرور ہے، لیکن اگر آپ کی عقل ساتھ نہ دے رہی ہو، انسان کی عقل کارگر نہ ہو، انسان کی عقل صحیح نہ ہو، تو اس کے اوپر نماز کا قانون بھی نہیں ہے، کیونکہ نماز اس کے لیے ہے جس کے پاس عقل سلامت ہو۔ اگر کوئی دیوانہ ہے، کوئی مجنو ہے، کوئی پاگل ہے، مجنو سے مراد عشق کا مجنو نہیں، یعنی جس کا برین کام نہیں کر رہا ہے، جس کا دماغ خراب ہے، جسے پاگل واقعاً پاگل کہتے ہیں کہ جو کبھی کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی کام کرنے لگتا ہے، دیوانہ اور پاگل اور مجنو ہو جاتا ہے، ایسا انسان وہ انسان ہے کہ جس پہ قانون شریعت لاگو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ نماز اس پر واجب ہے جس کی عقل سلامت ہو، نماز اس پر واجب ہے جو یہ جانتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں، جسے پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے کیا کرایا جا رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ ایسے انسان کے اوپر جس کی عقل اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو، جسے مجنو کہتے ہیں، جسے پاگل کہتے ہیں، اس پر شریعت کے قانون میں نہیں آتے ہیں۔ اب اگر کوئی نماز حالت اچھی ہونے کے باوجود بھی، ذہن سالم ہونے کے باوجود بھی، عقل صحیح ہونے کے باوجود بھی نہیں پڑھتا ہے تو ہم نہیں جانتے کیوں نہیں پڑھتا، مگر قانون شریعت جب دیکھتا ہوں تو اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے اگر عقل ہوگی تو نماز چھوڑے گا نہیں، اور اگر نماز چھوڑتا ہے تو اپنی عقل کا ترجمہ کرے گا۔ اے سلام پڑھتے محمد آل محمد پر، جس کے پاس عقل ہوگی وہ نماز کو ترک نہیں کرے گا، اور جو نماز کو ترک کرے گا وہ اپنی عقل کے بارے میں ایک بار ضرور سوچے کہ ہمارے پاس عقل ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ چونکہ فطرت بھی ایک قانون ہے، جب وہ مستقل ایک قانون ہوتا ہے جس میں انسان کا اختیار نہیں، پر شریعت وہ ہے جس میں انسان کا اختیار ہوتا ہے کرنے اور نہ کرنے، تاکہ کرے تو اس پہ اجر اور ثواب ملے، نہ کرے تو اس پر جرم اور گناہ جو ہے عائد ہو۔ یہ اسی لیے تو کہا گیا شریعت۔ تو شریعت کا قانون وہ ہوتا ہے جس کے کرنے نہ کرنے پر انسان کو اختیار ہوتا ہے، لیکن فطرت وہ قانون ہے جس میں انسان کو دخالت نہیں ہے بلکہ اللہ کا ارادہ ہے، عمل کا ہونا ہے۔ داڑھی کا نکلنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ چاہے 10 سال کی عمر میں داڑھی نکال لے، نہیں نکال سکتا۔ 8 سال کی عمر میں نکالنا چاہے منہ تو نوچ سکتا ہے، داڑھی نہیں نکال سکتا ہے۔ کوشش کر کے تو دیکھے، ایک دن پتہ چلا آئینہ بھی اسے دیکھنے سے شرمانے لگے گا، خود بھی اپنی نگاہوں میں گر جائے گا، مگر داڑھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی آپ کے نکالنے سے نہیں نکلے گی، اس نے نظام رکھا ہے صرف ایک مرحلے پہ پہنچ جائے اس کے بعد چہرے پہ یہ بال نمودار ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ اب جوان ہو گیا، جو کل تک بچہ تھا اب وہ مرد کہلانے لگا۔ یعنی جب اللہ چاہتا ہے اس کی نگاہ میں انسان مرد کہلائے تو اس کے چہرے پہ داڑھی عطا کرتا ہے، اور داڑھی کے آنے میں انسان کا اختیار نہیں ہے، اس لیے فطرت کے اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے داڑھی کو جب نکلنا ہوتا ہے خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب اسے رکھے یا نہ رکھے یہ اختیار آپ کا ہے، اس لیے شریعت کی پابندی آ گئی۔ اگر اسے بڑھاتے ہو تو حرام کام کرتے ہو، اگر اسے رکھتے ہو تو نیچر کا بھی احترام کرتے ہو، خدا کی شریعت کا بھی پالن کرتے ہو۔
اس لیے قانون دیا گیا۔ تو اگر ہم واقعی اپنے خدا کو خالق مانتے ہیں اور اس کی شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو تقاضا ابدیت یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے اس کے قانون کو فالو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ اس نے جو بھی قانون بنایا ہے وہ آپ کی اچھائی کے لیے، آپ کی برائی کے لیے نہیں۔ وہ یہ نہ سوچے کہ آپ داڑھی رکھنے سے ہمارا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، ہمارا لک خراب ہو جاتا ہے، ہمارے موشنز بگڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ رشتوں میں ہمارے چہرے پہ داڑھی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے آیا ہماری زندگی کا معیار رشتے طے کریں گے یا وہ طے کرے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ ہمارا طریقہ زندگی سماج اور معاشرہ طے کرے گا یا وہ طے کرے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ ہم ساری گفتگو آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنے بارے میں ایک بار سوچنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم زبان سے خدا کو خدا کہتے ہو پر عمل سے خدا کو خدا نہیں مانتے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے؟ خواتین کے لیے حجاب کا حکم ہوا۔ حجاب کیا ہے؟ اسلام میں حجاب یعنی پردہ، اسلام میں برقع نہیں ہے، اسلام میں نقاب نہیں ہے، اسلام میں حجاب ہے۔ سنیے گا اور کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں حجاب ہے یعنی پردہ۔ حجاب عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو پردہ ہے۔ پردہ کیسے ہو اس کے لیے برقع طریقہ ہے، نقاب وسیلہ ہے، چادر کا اوڑھنا ذریعہ ہے۔ اسلام میں حجاب ہے یعنی پردہ۔ کیا مطلب پردہ؟ پردہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کا پورا بدن اور اس کے بدن کی ساخت، بناوٹ نمایاں نہ ہو۔ پردہ وہی ہے اسلام کا جو نماز پڑھتے ہوئے خواتین پر لازم ہے۔ جب نماز پڑھتی ہے خاتون تو کیا قانون ہے؟ آپ دیکھتے ہیں چہرہ جتنا وضو میں دھلا جاتا ہے، جتنا دھویا جاتا ہے چہرہ، کان سے ادھر آگے کی طرف اتنا سامنے کا چہرہ، کلائی سے انگلیوں کو سرے اور پیر پہ جو مسح ہوتا ہے اتنا ہی حصہ نماز میں کھل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بدن کا کوئی حصہ نماز میں ظاہر ہو گیا اور عورت کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے تو نماز باطل ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ قانون حجاب یہ ہے کہ عورت جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو جو اس نے پردے کا دستور دیا ہے وہ پورے دستور کے ساتھ آئے۔ اور اسلام میں جو پردہ واجب ہے اور جو پردہ کہلاتا ہے، جو پردہ حجاب کہلاتا ہے وہ یہی ہے، اس طرح سے بدن کو ڈھکے کہ اس کا چہرہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، کلائی سے انگلی کے سرے تک ہاتھ اور پر مسے کی وہ جگہ جہاں پہ پیر پہ مس کرتی ہے، اتنی ہی چیزیں نماز میں ایک خاتون کے لیے چھوٹ ہے، بقیہ حصہ ہمیشہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے ایک خاتون حجاب میں رہے، ایک خاتون پردے میں رہے، جبکہ قانون ہم نے نماز میں دیکھا اس طرح آنا چاہیے، لیکن ہم تمام زندگی کے نظام میں بھی اس نے چاہا گھر سے باہر نکلے تو اس طرح قانون پہ پابندی کرے، اگر نامحرم آ جائے تو اس کے سامنے ایسے ہو۔ یعنی اللہ چاہتا ہے ایک خاتون جو ہماری مخلوق ہے ہر کسی کے سامنے جائے تو ایسے ہو جیسے اپنے خدا کے سامنے موجود ہے۔ یہ حجاب کا قانون دے کر اسے اپنے سے غافل نہیں ہونے دیا ہے، بلکہ اپنے پروردگار نے اپنی بارگاہ میں حاضر رہنے کا جذبہ دیا ہے۔ یعنی شاید ہم مرد اپنی زندگیوں میں خدا کے سامنے حاضر ہونے کا احساس کھو دیں، مگر حجاب کا قانون دے کر نہ محرموں کے سامنے، بازار میں جاتے وقت، سفر کرتے وقت، گھر سے باہر جاتے وقت وہ قانون اس لیے لاگو کیا ہے تاکہ اس کے ذہن میں سوائے خدا کے دوسرا تصور نہ آئے۔ اس سے اچھی زندگی اور کیا ہوگی کہ خدا اپنی مخلوق سے خود سے دور نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ حجاب پابندی نہیں ہے بلکہ اپنے سامنے حاضر رکھنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اب اس پردے کو، اس حجاب کو ایک خاتون کیسے کرے؟ یہ قانون ہے حجاب، قانون ہے پردہ، بتا دیا کہ بدن ڈھکنا چاہیے۔ بدن کس سے ڈھکے؟ ایک راستہ اس کا نقاب ہے، ایک راستہ جسے برقع کہتے ہیں، ایک راستہ چادر ایسا پہنے کہ اس کا بدن نمایاں نہ ہو، شاید وہی اپنے کپڑے، شلوار، جمپر، دوپٹہ
اس طرح سے پہنے کہ یہ تمام بدن اگر ڈھک جائیں. یہی اسلام میں حجاب ہے. چونکہ حجاب کو اپنانے کا بہترین طریقہ نقاب ہے، بہترین طریقہ ہے. نقاب حجاب نہیں ہے، حجاب کا ایک طریقہ ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں نقاب بھی مختلف زاویے سے ہیں. آج ہمارے کلچر میں جب فیشن آ گیا تو اسلام میں بھی فیشن ہم نے داخل کر لیا، اور ہماری بہو بیٹیاں پردہ کرنے میں، ہو سکتا ہے یہاں ماحول نہ ہو، میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، پردہ کرنے میں ہماری بہو بیٹیوں نے اپنے چہرے کو ڈھکنا، جو کمال حجاب ہے، چہرے کا ڈھکنا اسلام میں واجب نہیں ہے، کمال حجاب ہے. اگر کوئی عورت کرے تو اس کے ثواب میں اضافہ ہے، کمال حجاب ہے. لیکن واجب اتنا جتنا نماز میں ہے، اسی کو واجب کہتے ہیں. تو اگر نوز پیس لگا لے، جالی لگا لے، تو یہ کمال حجاب ہے. بہت سے لوگوں نے نوز پیس لگایا، حجاب کی حرمت کا لحاظ رکھا، لیکن ان کے بال پیچھے سے نمایاں ہیں، بال پیچھے سے کھلے ہوتے ہیں، حرام ہے. ایک بال بھی اگر خاتون کا نامحرم کے درمیان کھل گیا، چاہے وہ راستہ چل رہی ہو، چاہے وہ سفر کر رہی ہو، چاہے گھر میں ہو مگر نامحرم موجود ہو، ایک بال بھی اگر نظر آ جاتا ہے تو یہ حرام ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے حجاب کا پالن نہیں کیا، جو حجاب کا قانون تھا، جو نیم تھا، اس کا پالن نہیں کیا ہے. اس کا خیال رکھنا ہر عورت پر ضروری ہے. لہذا جب وہ حجاب کر کے گھر سے نکل رہی ہو تو ایک بار مکمل طریقے سے خود کو چیک کر لے، گھر کے لوگوں سے معلوم کر لے کہیں پیچھے سے اس کا بال نمایاں تو نہیں ہو رہا ہے. اگر نمایاں ہو رہا ہے تو اس کا وہ حجاب نہیں ہے، وہ گنہگار بھی ہے، حرام کام کر رہی ہے. اگر نماز بھی پڑھ رہی ہے مگر دوپٹہ ایسا لگاتی ہے جس سے بال جھلکتے ہیں، نماز باطل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم عورت کو ہمیشہ عبادت کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. اب مجھے بتائیے، عبادت کی حالت میں دیکھنا یہ انسان کے لیے مشکل کا راستہ ہے یا انسان کو اپنے سے قریب کرنے کا راستہ ہے؟ تو حجاب اللہ سے بندے کو دور نہیں کرتا ہے، خدا سے نزدیک بناتا ہے. یہ بات کلیئر ہوئی؟ تو اگر یہ بات واضح ہو گئی تو حجاب کا جو طریقہ دنیا میں رائج ہے یہ بدل سکتا ہے، یہ خدا جانتا ہے. اس لیے خدا نے کیفیت پہ بحث کی ہے، کیا پہنو پہ زیادہ بحث نہیں کی ہے. کیسے پہنو یہ بحث کی ہے، کیسے پہنو. نقاب پہنو، چادر پہنو، اپنے گھر کا لباس پہنو، اس پہ بحث نہیں ہے. کیونکہ خدا بھی جانتا ہے فکر بشر ماحول کے ساتھ بدلتا جاتا ہے، اور جب فکر بدلتی جاتی ہے تو پھر انسان کے ارادے، انسان کا طور طریقہ بدلتا جاتا ہے. ہو سکتا ہے حجاب کے مسئلے میں آنے والے وقت میں لوگوں کے نظریات بدل جائیں. تو اللہ نے قانون حجاب رکھا، حجاب ایک ایسا قانون رکھا کہ زمانہ کتنا بدل جائے حجاب کا قانون نہیں بدلے گا. یعنی حجاب کرنے کا طریقہ بدل سکتا ہے. اگر ہمارے بزرگ ہماری بات کی تائید کریں گے تو شاید بات اور واضح ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ یہاں ایک زمانے میں زمیندارانہ رہا ہے، بڑے بڑے یہاں پر محل ہیں، ایک اچھی زندگی گزری ہے لوگوں کی. دیکھا ہوگا ایک زمانہ تھا ہمارے گھر کی جب خواتین نکلتی تھیں تو حجاب ان کا تو دور کی بات ہے، حجاب ان کا اپنی جگہ پہ ہے. حتیٰ جس پر وہ بیٹھتی تھیں اس کو بھی حجاب اڑا دیا جاتا تھا، اسے بھی حجاب پہنا دیا جاتا تھا. چادر اڑا دی جاتی تھی، چادر ڈال دی جاتی تھی. ڈولی کا زمانہ تھا، اسے بھی ڈھک دیا جاتا تھا. وہ تو خود حجاب میں رہتی ہی تھی مگر اسے بھی ڈھک دیا جاتا تھا. یہ ہماری تہذیب تھی، یہ ہمارا ایک سلیقہ تھا. لیکن زمانے نے آہستہ آہستہ نقاب بدلا، نقاب کے بعد چادر بدلی. ممکن ہے لیکن لباس ہی ساری رہ جائے. تو زمانے میں انسان میں لباس کے مزاج تو بدل سکتے ہیں مگر قانون حجاب نہیں بدل سکتا ہے. اس لیے شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ قانون ایسا بناتا ہے کہ 1400 سال ہی نہیں، ہزاروں سال گزر جائیں، قیامت تک کا زمانہ آ جائے مگر قانون پر انگلی نہ اٹھ سکے. تو قانون یہ ہے بدن ڈھکا ہونا چاہیے. کس چیز سے ڈھکو، کیسے ڈھکو پہ توجہ دینا چاہیے. کس چیز سے ڈھکو تمہارا اختیار ہے، کیسے ڈھکو اس کا قانون ہے. اس بات کو، اس قانون کو اگر فالو کرتے ہیں تو ہمیشہ حجاب کا قانون ہر خاتون فالو کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ شریعت میں اگر حجاب کے قانون کو سمجھا جاتا تو کبھی کوئی پریشان نہ ہوتا، اس قانون کو فالو کرتا. لوگ اپنے پسند سے شریعت کے قانون کا مذاق نہ اڑاتے. آئیے کوشش کریں جو قانون شریعت ہے اسے نہ بدلنے دیں. حجاب کبھی نہیں بدل سکتا.
زمانہ کتنا بدل جائے، مگر طریقے حجاب زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہی ایک بات اور واضح کر دوں، ایک لفظ ہے عزاداری، کافی مقام پہ یہ بات کہی ہے، یہاں موقع سے بات کہی کو، ایک چیز عزاداری آپ نے محسوس کیا، ایک قانون حجاب، ایک ہے طریقے حجاب۔ قانون نہیں بدلتا، طریقہ زمانے کے اعتبار سے تبدیل، کلیئر ہے بات، ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے عزاداری۔ عزاداری کسے کہتے ہیں؟ سوز کو، مرثیے کو، سلام کو، ذاکری کو، نوحے کو، ماتم کو، گریے کو، علم اٹھانے کو، تعزیہ رکھنے کو، گشت نکالنے کو، سڑک پہ ماتم کرنے کو عزاداری کہتے ہیں؟ نہیں، یہ عزاداری نہیں ہے۔ سنیے گا غور سے، دقت سے سنیے گا جو بات کہہ رہا ہوں۔ یہ فارمولہ اگر آپ سمجھ گئے تو کتنے بھی حالات بدل جائیں آپ عزاداری کو لے کے کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ عزاداری یہ لفظ عربی سے نکلا ہے۔ عزاداری لفظ عزا سے ہے۔ عزا یعنی تعزیت، مصیبت۔ عزا یعنی تعزیت، مصیبت۔ کیا مطلب؟ کربلا کی مصیبت کا نام عزاداری ہے، کربلا کے پیغام کا نام عزاداری ہے۔ سنیے غور سے، کربلا کی مصیبت کا نام عزاداری، کربلا کے پیغام کا نام عزاداری۔ تو عزاداری یعنی کربلا کی مصیبت، عزاداری یعنی کربلا کا پیغام۔ نہ کربلا کی مصیبت کبھی بدل سکتی ہے، نہ کربلا کا پیغام کوئی بدل سکتا ہے۔ زمانہ کتنا ترقی کر جائے، کربلا کی مصیبت تو ہم بنا نہیں سکتے، جو مصیبت واقع ہوئی ویسے ہی نقل ہوگی۔ کربلا کا پیغام، زمانہ کتنا بدل جائے پیغام نہیں بدل سکتا۔ تو کربلا کا نہ پیغام بدل سکتا ہے، نہ کربلا کی مصیبت بدل سکتی ہے۔ ایسی پیغام اور اسی مصیبت ہی کو ہم عزاداری کہتے ہیں۔ تو پھر یہ سوز کیا ہے، یہ سلام کیا ہے، یہ مرثیے کیا ہے، یہ خطابت کیا ہے، یہ نوحے کیا ہے، یہ گریہ کیا ہے، یہ آنسو کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ جلوس کیا ہے؟ کہ یہ عزاداری نہیں ہے، یہ طریقہ عزاداری ہے۔ شاید آپ تک بات پہنچی نہیں۔ یہ عزاداری نہیں ہے، یہ طریقہ عزاداری ہے۔ عزاداری کیسے کریں بھئی؟ پیغام کربلا کیسے پہنچائیں، کربلا کی مصیبت کیسے بیان کریں، اس کا طریقہ سوز ہے، اسی کا طریقہ مرثیہ ہے، اسی کا طریقہ نوحہ ہے، اسی کا طریقہ یہ خطابت ہے، اسی کا طریقہ ماتم ہے، اسی کا طریقہ گریہ ہے، اسی کا طریقہ زلزلہ ہے، اسی کا طریقہ علم ہے، اسی کا طریقہ تعزیہ ہے، اسی کا طریقہ پروسیشن ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں یہ خود عزاداری نہیں ہے، یہ طریقہ عزاداری ہے۔ تو ذہن آپ کا تیار ہو جانا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، کبھی اصل اور قانون نہیں بدلتا، مگر طریقہ زمانے کے اعتبار سے بدلا کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا جب خطابت نہیں تھی، یہی سوز و مرثیہ مجلس ہوا کرتے تھے، یہی سوز و مرثیہ مجلس ہوا کرتے تھے۔ آج اعلان بن کے رہ گئے ہیں، یہ مصیبت ہے۔ آج اعلان بن کے رہ گئے، یہ مصیبت ہے۔ ورنہ کل ذاکری نہیں تھی، ذاکری آئی، طریقہ بدل گیا۔ آنے والے وقت میں آپ دیکھیے حسین ڈے ہو رہا ہے، عباس ڈے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ پہلے تصور بھی نہیں تھا، طریقہ بدل رہا ہے۔ کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، ڈیبیٹس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ نیوز چینل پہ دیکھیے لوگ بیٹھ کے باقاعدہ ڈیبیٹ کرتے ہیں حسین کے اوپر، کربلا کے اوپر۔ یہ خود عزاداری ہے، یعنی عزاداری کا طریقہ۔ یاد رکھیے گا، عزاداری کا طریقہ زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ بہت سے جگہوں پہ اب سوز و مرثیہ نہیں ہے، تو کیا عزاداری نہیں ہے؟ یہی کورونا نے آ کے بہت کچھ سمجھا دیا۔ اس کورونا نے آ کے بہت سے عزاداری کے طریقوں کو تبدیل کر دیا۔ مجھے اتنا بتائیے، عزاداری ختم ہو گئی؟ کیوں؟ چونکہ کورونا نے طریقے بدلے ہیں، عزاداری نہیں بدل سکتا۔ تو جو چیز نہیں بدلتی وہ عزا ہے، یعنی کربلا کا پیغام، کربلا کی مصیبت
لیکن اس پیغام اور مصیبت کو بیان کرنے کے جو طریقے ہیں، جو سلیقے ہیں، جو آداب ہیں، جو رسومات ہیں، وہ زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے تو کیا ہمارے مراجع سے نہیں سمجھتے؟ ہمارے مجتہدین یہ نہیں سمجھتے؟ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اسی لیے مجتہد کبھی عزاداری میں بحث نہیں کرتا، طریقہ عزاداری میں بحث کرتا ہے، کیونکہ طریقہ بدل سکتا ہے، عزاداری نہیں بدل سکتی۔ طریقہ کبھی معقول و غیر معقول ہو سکتا ہے، عزاداری معقول و غیر معقول میں تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کبھی مجتہد لب کشائی کرتا ہے تو وہ عزاداری میں نہیں، طریقہ عزاداری میں۔ طریقہ بدلنے سے عزاداری رونق پاتی ہے، کمزور نہیں ہوتی۔ سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا، کورونا کا ایک لفظ لے لیا تھا، ایک لفظ کورونا آ گیا تھا، تو کچھ گفتگو کر دوں۔ کورونا کو دنیا نے ایک برانڈ بنا کے، ایک ڈراکولا بنا کر پیش کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ بچہ بچہ بھی گھبراتا ہے کورونا کے نام سے۔ وائرس ہے، احتیاط ضروری ہے، ماسک لگائیے، سینیٹائزر کا استعمال کیجیے، کسی حد تک فاصلے رکھیے۔ فاصلہ رکھنے کو کہا ہے، رشتہ ختم کرنے کو نہیں کہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو دروازے بند کر لیے، بہت سے شہروں میں بہت سے لوگوں نے تو ایک دوسرے سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ انسان اگر ایک دوسرے سے نہ ملے تو گھر میں رہ کے بھی قید کہلائے گا۔ جیل میں انسان کو جو وارث کر کے لے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا پٹک پٹک کے سب کو مارتے ہیں؟ نہیں، ناشتہ بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، ٹینشن فری۔ یعنی جو زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں لینا چاہتا ہے اور صرف بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے تو بہانہ جیل کا بنا لے، ٹینشن فری ہے۔ لیکن نہیں، کھانا ضرور ملتا ہے، ناشتہ ضرور ملتا ہے، مگر انسان پل پل تڑپتا ہے۔ کیوں؟ پروردگار نے انسان کو اجتماعی بنایا ہے، سوشل بنایا ہے۔ اس کو سب سے بڑی سزا جو دنیا مانتی ہے، انسان کو انسان کے درمیان سے ہٹا دو، سب سے بڑی سزا ہے۔ اسی لیے جیل کی زندگی سزا کہلاتی ہے۔ جبکہ ناشتہ مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، آرام سے ٹی وی دیکھیے، آرام سے آپ ریسٹ کیجیے، سب کچھ ہے، مگر آپ اسے جیل کہتے ہیں، آزادی نہیں کہتے، کیونکہ پروردگار نے آپ کو اجتماعی بنایا ہے، آپ کو سوشل بنایا ہے، سماجک بنایا ہے۔ لیکن کورونا نے آ کر یہ حق بھی ہم سے چھیننا شروع کر دیا، اتنا ڈرا دیا گیا، اور لوگ کورونا کے وجود سے اتنا ڈر گئے یا متنفر ہو گئے کہ نہ پوچھے کیسی کیسی تعبیریں اور کیسے کیسے اس کے اوپر کمنٹس آئے۔ مگر آیت اللہ جواد آملی کہتے ہیں کورونا رحمت مطلق الہی ہے۔ آیت اللہ جواد آملی ایران کے ایک اتنے بڑے جو ہے گریٹ فل عالم دین ہیں، علم عرفان میں ان کا اتنا مقام ہے، بہت بڑے عارف ہیں، درس خارج درس اجتہاد کہتے ہیں، مجتہدوں میں ان کا شمار ہے، تفسیر میں مسلسل درس چل رہا ہے، ان کی تفسیر پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اتنے بڑے مفسر قرآن تسلیم تفسیر تسلیم ان کی تفسیر ہے۔ آپ دیکھیے اتنی بڑی شخصیت کہتی ہے کورونا رحمت مطلق الہی ہے، یعنی پروردگار کی مطلق رحمت کا نام کورونا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ کورونا کے بارے میں اپنی اپنی لوگوں کی نظر ہے۔ لوگ کورونا کو ڈراکولا سمجھتے ہیں، لوگ کورونا کو مصیبت سمجھتے ہیں، لوگ کورونا کو بلا سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے بھاگنے لگے۔ مگر کورونا کے آنے سے ہمارے نظام میں کتنا فرق آ گیا۔ آپ دیکھیے بہت سے اولاد، بہت سی بیویاں، بہت سی مائیں
اپنے اولاد کے لیے، بیویاں اپنے شوہر کے لیے، بچے اپنے باپ کے لیے یہ امید لگائے بیٹھے رہتے تھے کہ بابا ہمیں وقت دے، شوہر ہمیں وقت دے، بیٹا ہمیں وقت دے، ایک ساتھ اکٹھا ہو، وقت نہیں ملتا تھا، اس سے اتنا بزی ہوتے تھے، یہ کام کرنا ہے، یہ سفر کرنا ہے، وہاں جانا ہے، جو زندگی کی گرمی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، کورونا نے آ کے گرمی پیدا کر دی ہے۔ آپ دیکھیے گا، میں بہت سی مثالیں دینا چاہتا ہوں، کورونا نے آ کے اس دوبارہ زندگی کی گرمی کو پیدا کر دیا ہے، بچے باپ کے ساتھ ہے، یتیمی کے احساس سے آزاد محسوس ہو رہے ہیں، بیوی شوہر کے ساتھ ہے، اپنے لاوارثیت کے احساس سے باہر آ گئی ہے، جو کل تک انتظار کر رہی تھی، ان کو میٹنگ سے فرصت نہیں تھی، ان کو سفر سے فرصت نہیں تھی، ان کو آفس سے فرصت نہیں تھی، ان کو ورک سے فرصت نہیں تھی، اتنا تھک جاتے تھے، آ کے سو جاتے تھے، بچے سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، سب نکل جاتے تھے، بچے سوتے رہتے تھے، جہاں رشتوں سے ملاقاتیں ختم ہو گئی تھی، کورونا نے آ کے ملاقات کو زندہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے کورونا کے ذریعے سے دوسرا فائدہ کیا ہماری زندگی میں آیا، آپ دیکھیے بہت سی مشکلیں جو ہماری زندگی میں پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، ہم انسان سے پتھر ہوتے جا رہے تھے، کورونا نے آ کے ہمارے دل کو موم بنا دیا ہے۔ آپ بتائیے، روز ہم کماتے تھے، روز ہم کھاتے تھے، روز ہماری جیب میں دولت ہوتی تھی، مگر دینے کا جذبہ کب پیدا ہوا، کسی کا ساتھ دینے کا جذبہ کب پیدا ہوا، کسی کے گھر آذوقہ پہنچانے کا جذبہ کب پیدا ہوا، آپ بتائیے کسی کا خیال آیا؟ نہیں آیا۔ کورونا نے آ کر حکومتیں کچھ نہیں کرتی ہیں، خالی عدد گنواتی ہے، اگر آپ کی مدد لوگوں کو نہ ہوتی تو کتنے بھوک سے مر جاتے۔ یہ لوگ بھوک سے کیوں نہیں مرے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے رزق کا دہانہ لوگوں کی خدمت میں کھول دیا ہے۔ تو جو خدمت کا جذبہ کورونا سے پہلے ہم میں نہیں تھا، اس بیماری کے آتے ہی ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا، ہم وہ کام کرنے لگے جو خدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم وہ کام کرنے لگے جو خدا کر رہا ہے۔ خدا رازق ہے، ہم رازق نہیں ہیں، مگر مظہریت کی منزل میں دیکھنا چاہتا آپ کیا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کی خدمت کی ہے، نہ کوئی احسان جتا رہا ہے، کوئی نہ کوئی منت رکھ رہا ہے، نہ کوئی کسی کو گری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، بلکہ خبر لگی تو انفرادی طور پر یا گروہی شکل میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پورے ملک میں بیدار ہو گیا۔ آپ بتائیے، اس سے پہلے کیا کبھی ہمارے ذہن نے سوچا تھا ہم ایسی کوئی سوشل ورک کریں گے، ایسی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے؟ مگر ایک کورونا نے آ کر آپ کے اندر دبی ہوئی انسانیت کو زندہ کر دیا۔ آپ نے اس جذبے کا مظاہرہ کیا جو عام لائف میں آپ نے مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ کورونا نے اور کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ کورونا نے سب سے بڑا اور فائدہ یہ پہنچایا ہے کہ جو کام شریعت نہ کر سکی، جو کام نہ علماء کر سکے، جو کام نہ مجتہدین کر سکے، نہ جو کام مبلغین کر سکے، نہ دین کے بڑے بڑے مولوی کر سکے، وہ کام کورونا نے کر دیا۔ آپ دیکھیے، تبلیغی جماعت کے کیس پر ہندوستان کے میڈیا نے کیا کہا تھا؟ بولیے، ملا کرونا، یاد ہے آپ کو؟ تبلیغی جماعت کے مسئلے کو ایشو بنا کر وہ سب سیاسی ہتھ کنڈے تھے، آج پریشان بھی ہیں، آج ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن سب نے کیا کہا؟ ملا کرونا۔ ہم بھی سوچنے لگے، کبھی کبھی کچھ تعبیریں میڈیا والے اچھی دے جاتے ہیں، آخر ملا کرونا کہا تو کیوں کہا؟ ان کی نظر کیا تھی کہ ان کی وجہ سے کورونا پھیلا، تو کورونا کو ملا کہہ دیا۔ جب ہم نے تحقیقی نظر ڈالی تو واقعاً کورونا ملا نکلا، واقعاً کورونا ملا نکلا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے اتنا بتائیے، قرآن چیخ چیخ کہتا رہا شراب حرام، کلب میں جانا ناجائز، نہ محرموں سے ملاقات حرام، کہتا تھا نہیں کہتا تھا؟ جوئے حرام، بہت سی محفلیں، بہت سی نشستیں حرام، کہتا تھا نہیں کہتا تھا؟ قانون بھی کہتا تھا، شریعت بھی کہتی تھی، علماء بھی کہتے تھے، مجتہدین بھی کہتے تھے، لوگوں نے سمجھایا شراب مت پیو، لوگوں نے کہا کلب مت جاؤ، لوگوں نے کہا حرام کاری نہ کرو، لوگوں نے کہا نامحرموں سے رابطہ نہ رکھو، لوگوں نے کہا گناہ نہ کرو، لوگوں نے کہا جوا نہ کھیلو، لوگوں نے کہا فتنے کے راستے مت اپناؤ۔ کتنی برائیاں اور بلائیں تھی، شریعت کہتی رہی، عمل نہ ہوا، علماء کہتے رہے، عمل نہ ہوا، لوگ کہتے رہے، مگر لوگ باز نہ آئے۔ یہاں کورونا آیا، سب لوگوں نے حرام سے ہاتھ کھینچ لیے۔ تو ابھی تو جو کام علماء نہ کر سکے وہ جب کورونا کر دے تو ملا کورونا ہی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔
میں مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ بات صرف ہنسنے کی نہیں سیریس ہے، اس لیے کہنا چاہتا ہوں. بہت سے حرام جذبے سے، گناہ کے جذبے سے کسی لڑکی کے پیچھے چلنے لگتے تھے. آج ایک لڑکی اگر موقع دے کر ایک بار کھانس دے تو کوسوں دور بھاگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا جہاں وائرس ہے اس نے ہمیں زندگی کی ایک سیکھ دی ہے، ایک سلیقہ دیا ہے، ایک انداز دیا ہے، ایک فکر دی ہے. اللہ شاید اس طرح کے وائرس ڈال کر ہمارے بہکے ہوئے ذہنیت کو دوبارہ صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہو. میں شاید کہہ رہا ہوں. ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ کس نے ڈالا کس نے نہیں ڈالا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر دنیا میں کیا آیا. تو عزیزو یہ سوچ کا مقام ہے، ہمیں خود کو خدا سے وابستہ کریں. کل تک جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے نمازوں کے پابند ہو گئے. کل تک جو دعاؤں کا موقع نہیں پاتے تھے آج باقاعدہ دعائیں پڑھ رہے ہیں. یہ رپورٹ ہے انڈیا کی کہ انڈیا میں عبادتوں کا میزان بڑا ٹھیک ہے، جماعت نہیں ہو رہی ہے مگر لوگ عبادت کے پابند ہو گئے، دعاؤں کے پابند ہو گئے. تو عزیزو اگر کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی وائرس اتنا ہمیں دین کا پابند بنا دے تو پھر وہ وائرس نگیٹو وے میں نہیں دیکھنا چاہیے، پازیٹیو وے میں دینا چاہیے. اور اگر شاید پازیٹیو وے میں دیکھتے تو کورونا سے بچتے بھی رہتے، کسی چیز کے پابند بھی ہو جاتے. عزیزو ضرورت اس بات کی ہے ہم خود کو خدا سے جوڑیں. جب تک وہ چاہے گا نہیں ہم مر نہیں سکتے، اور جب وہ چاہ لے گا تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. اگر موت و حیات کا معیار خدا ہے اور اگر اس پر ایمان ہے تو آؤ دیکھو احتیاط رکھنا آپ کا کام ہے. بے احتیاطی کبھی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. احتیاط کرتے جاؤ، خدا پہ بھروسہ رکھتے جاؤ. نہ میڈیکل بچا سکتا ہے نہ حکومتیں بچا سکتی ہے. ہم نے جو دیکھا انڈیا میں کورونا کے بہانے بزنس ہو گیا، حکومتیں مالا مال ہو گئی، میڈیکل مالا مال ہو گیا. جہاں لوگوں کی زندگیاں مصیبتوں میں گرفتار ہے وہاں لوگوں کے خزانے بھر رہے ہیں. یہ وہ ان کی انسانیت ہے اور یہ خدا کے فیصلے ہیں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو حیات خدا دیتا ہے یا میڈیکل دیتی ہے. اگر میڈیکل دیتی ہے تو وہ کرے جو میڈیکل کا تقاضا ہے. اگر خدا دیتا ہے احتیاط کرتے جائیے، اعتقاد رکھتے جائیے. جب تک وہ زندہ ہے کوئی مار نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھ کے محمد والے محمد. اس لیے ہماری ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ذمہ داریوں کو پہچانیں، ہم ذمہ داریوں پہ عمل کریں، ہم طریقۂ زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق کر لیں. آپ اچھے بن جائیے خود بخود بیماریاں مر جائیں. آپ اچھے بن جائیے خود بخود بیماریاں ختم ہو جائیں گی. مشکل یہ ہے کہ لوگ خود کو تو اچھا بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے مسئلے کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب، بھاڑ میں جائیں، ہم سے کیا مطلب کہتے ہیں نا. سنا ہوگا آپ نے، خود کو اچھا بنا لیا. اسلام سیلفش مذہب نہیں ہے. جو انسان خود کو اچھا بناتا ہو اور دوسرے کو اچھا بنانے کی کوشش نہ کرے اس انسان کو اسلام خود غرض کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اسلام خود غرضی کو ایکسپٹ نہیں کرتا. اسلام خود غرضی کو ایکسپٹ نہیں کرتا. کتاب معراج میں واقعہ نقل ہے. حضرت شعیب پیغمبر ہے، ان کے زمانے کا واقعہ ہے. حضرت شعیب پہ وحی ہوتی ہے، شعیب میں تمہاری امت کے 1,00,000 لوگوں پر عذاب نازل کرنے والا. وہ خدا اس کی جو اچھا، اس کی جو پسند، بھلا ہم سے روک سکتے ہیں نہیں نا. اس کی مرضی، جس پہ چاہے عذاب بھیجے. حضرت شعیب بھی خاموش ہے، خدا ہے، وحی کی ہے اس نے، یعنی اس نے ایک پیغام بھیجا، سندیش بھیجا ہے جبرائیل کے ذریعے سے کہ شعیب تمہاری امت میں، تمہارے گروپ کے، تمہارے فالوورز جو موجود ہیں یہاں پر 1,00,000 لوگوں پر میرا عذاب آئے گا، خاموش رہے. لیکن اللہ بھی حضرت شعیب کا بھی خدا ہے نا. پھر دوسرا جملہ کہتا ہے جبرائیل کے ذریعے سے پیغام بھیجتا ہے، شعیب تمہاری امت میں، تمہارے فالوورز میں 40,000 لوگ گنہگار ہیں، 60,000 لوگ اچھے ہیں. 60,000 لوگ اچھے ہیں، گڈ کیریکٹر ہیں، 40,000 لوگ بیڈ کیریکٹر ہیں، برے.
اب ان کے عقل جو ہے کہتی ہے خدایا 40,000، جب 1,00,000 پہ بات کہے گی خاموش تھے، جب بات یہ ہوئی کہ 40,000 گنہگار ہیں اور 60,000 اچھے ہیں اور 1,00,000 پہ پورا عذاب ہے، 60,000 جو اچھے ان پہ بھی عذاب آئے گا، تو برداشت نہ رہی، کہتے خدایا گنہگار پر عذاب بھیجے، یہ تیری مرضی، لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو بھی تو عذاب میں گرفتار کرے۔ یہ بات مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ سنیے گا، یہ واقعہ یوں نہیں سنا رہا ہوں، بے گناہ کو تو عذاب میں مبتلا کر، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آواز قدرت آئی، شعیب یہ وہ بے گناہ ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ایک فرد نے ایک ایک فرد پہ کام کیا ہوتا تو یہ 40,000 بے گناہ نہ رہ جاتے، گنہگار نہ رہ جاتے۔ یہ 40,000 جو گنہگار ہیں یہ گنہگار نہ رہ جاتے اگر ایک فرد نے ایک فرد پہ کام کیا ہوتا۔ یہ 40,000 بے گناہ جو سماج میں ہیں، یہ برے جو سماج میں ہیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خود کو تو سنوارا، اچھا بنا لیا، انہیں اچھا بنانے کی کوشش نہیں کی۔ جو اچھا بننے کے بعد دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش نہ کرے، نگاہ خدا میں وہ بھی مجرم ہے، نگاہ خدا میں وہ بھی مجرم ہے۔ یعنی صرف 40,000 پہ عذاب نہیں آ رہا ہے، 60,000 اچھوں میں بھی آ رہا ہے۔ آپ کہیں بھائی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ مولانا بول کے چلے گئے، ہمیں کیا مطلب؟ اس کا بھی جواب معصومین نے دیا ہے، بہترین جواب مثال دے کر۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ 40,000 بے گناہ ہو، 40,000 گنہگار ہو، 60,000 بے گناہ ہو، تو اللہ ان 60,000 بے گناہوں کو بھی سزا دے؟ مثال، بہترین مثال دی۔ کہا کبھی تم نے کشتی چلتے ہوئے دیکھی ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہا ایک کشتی پہ ایک سوار ہے، افراد سوار ہے کشتی پر، ان تمام سوار افراد میں سے ایک آدمی جو اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، ہوتا ہے نا کشتیوں میں لوگ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اپنی سیٹ پہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھ کے کشتی میں سوراخ کرنے لگے، کیا ہوگا؟ کہ یقیناً لوگ اعتراض کریں گے، کیوں بھائی اس نے اپنی جگہ پہ سوراخ کیا ہے، کسی دوسرے کی سیٹ تو نہیں خراب کی، کسی کی دوسرے کی جگہ کوئی کہے گا میں نے ٹکٹ لیا ہے، میں نے پیسہ دیا، یہ سیٹ ہماری ہے، ہماری مرضی جو کریں۔ اگر ایک انسان کشتی میں بیٹھ کر اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کرنے لگے تو کیا بقیہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ کو پتا ہے اگر اسے روکا نہ، اگر اسے منع نہ کیا، اگر اس کا راستہ نہ روکا تو پانی کشتی میں آئے گا، جب پانی آئے گا تو صرف یہی نہیں ڈوبے گا، صرف یہی نہیں ڈوبے گا، جتنے سوار ہیں سب ڈوب جائیں گے۔ اس لیے لوگ پریشان ہو، یہ کام ٹھیک ہے تمہاری سیٹ ہے، ٹھیک ہے تمہاری جگہ ہے، مگر اسے تم کھود نہیں سکتے یا اس میں سوراخ نہیں کر سکتے، اسے توڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے توڑنے کے نتیجے میں ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ کہ اگر سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہ جائیں تو نتیجہ یہ ہوگا وہ بھی ڈوبے گا، سب کو نہیں ڈوبے گا، لیکن اگر وہی لوگ اعتراض کر کے اس راستے کو بند کر دیں، سوراخ نہ ہونے دیں، تو خود بھی بچیں گے، اسے بھی بچا لیں گے۔ یہی فلسفہ شعیب کے زمانے میں خدا نے سمجھایا، اچھے ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے اچھے ہو گئے ہو تو اپنے آس پاس کو برا نہ رہنے دو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ دنیا کی سوچ ہے، یہ دنیا کی فکر ہے، یہ دنیا کا تصور ہے، یہ تنگ نظری ہے، ہم اچھے ہو جائیں دوسرا اچھا نہ ہو۔ اگر یہی چیز اہل بیت سوچے ہوتے تو آج ہم کہاں ہوتے؟ آج دنیا اہل بیت کی کیوں دل دادا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت نعوذ باللہ تنگ نظر نہیں تھے، انہوں نے سب کو اچھا بنایا۔ اچھا بنانے میں تو اتنا آگے اہل بیت نکل گئے کہ کربلا میں دیکھیے قاتل کو بھی دعوت فکر دے رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کربلا میں جناب قاسم، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، جناب عباس، اس طرح کی شخصیتوں کی شہادت کے بعد بھی انہیں دعوت دے رہے تھے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ حسینیت انتقام کے جذبے پہ آگے نہیں بڑھتی، بھٹکوں کو راستہ دکھانے پہ خوشی کا احساس کرتی ہے۔
امام حسین کربلا میں بھی رسیاں ہیں. یہ عزاداری دوسروں کو جذب کرتی ہے. آپ اچھے ہیں تو دوسروں کو اچھا بنا رہے ہیں. تو ایک صحیح زندگی وہ ہے کہ صرف خود کو اچھا نہ بناؤ، دوسروں کو اچھا بناؤ. اسی لیے نصیحتیں دی جاتی ہیں، اسی لیے لوگوں کو طریقے سمجھائے جاتے ہیں، اسی لیے فکر دی جاتی ہے. میں بات کو مکمل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، دامن وقت میں ضرورت سے گنجائش نہیں رہ گئی ہے. آپ دیکھیے ہم اپنی زندگی میں بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. گھر میں باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹا سوتا رہتا ہے، بیوی سوتی رہتی ہے، ماں نماز پڑھ لیتی ہے، بچے سوتے رہتے ہیں. ہوتا ہے. بڑا اچھا جملہ ہے. سہارنپور کی ایک شخصیت تھی اصغر کاظمی صاحب، جو SSC تھے، سینئر سیکشن انجینئر. انتقال ہو گیا، بندے خدا غریب رحمت قرار دے. یہ ہر ہفتہ انجینئر تھے، ہر ہفتہ جوانوں کے ساتھ قرآن کی تفسیر کا کلاس رکھتے تھے. عجیب شخصیت، اللہ جس سے کام لے لے. ایک دن انہوں نے جوانوں سے کلاس میں کہا کہ بیٹے، جو بچے ان کلاس میں آتے تھے ہائی اسکول انٹر سے نیچے نہیں ہوتے تھے، یعنی کوئی بچہ 17 سال کا نیچے نہیں ہے. ایک دن سوال کرتے، بیٹے یہ بتاؤ تمہاری ممی تمہیں چاہتی ہے؟ سنیے گا، اس کا جو میسج ہے وہ قیمتی ہے، میسج پہ توجہ دیجیے گا. کہتے بیٹے تمہاری ممی تمہیں چاہتی ہے؟ ہاں بہت چاہتی ہے. کیا کرتی ہے ممی؟ ارے میرے کپڑے دھوتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، میرے لیے زندگی کی ضرورتوں کا انتظام کرتی ہیں، میرا بڑا خیال رکھتی ہیں، گھر میں آتی مجھے کھانا دیتی ہیں. تو بس یہی سب نے. اب جوان حیرت سے بھی دیکھ رہا، غصے سے بھی دیکھ رہا. کیوں؟ کیونکہ بات کا جو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ممی تمہیں نہیں چاہتی. اگر کسی بیٹے سے آپ یہ کہیں گے کہ تمہاری ماں تمہیں نہیں چاہتی تو ناراضگی کا اظہار تو کرے گا. اب وہ سب ناراض بھی ہو گئے کہ نہیں چاہتی. کہ کیسے کہہ سکتے میری ممی بہت چاہتی ہے؟ ہوتا نا لوگ کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں. کبھی نہیں گھبرائیے، نہیں غصہ مت ہوئیے، ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اگر تمہاری ممی تمہیں کھانا کھلاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، تمہارے کپڑے پریس کر دیتی ہے، تمہاری ضرورتوں کا خیال کرتی ہے، اور تم اسی کو محبت کہتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اور تمہاری ممی نے محبت ہی نہیں سمجھی. اچھا اب تو اور ٹینشن ہو جائے گا. کہتے یہ بتاؤ، اگر تمہارے سامنے سے تمہارا کوئی عزیز مٹی کا تیل لے کر گزرے کہ میں اپنے کو آگ لگانے جا رہا ہوں، کیا کروں؟ مٹی کا تیل لے کے آگے بڑھے اور کہ میں اپنے کو آگ لگا دوں گا، کیا کرو گے؟ کب دوڑ کے اسے روکیں گے؟ کہ کیوں؟ کہ اس میں ہمارا عزیز ہے، کہ بس اتنی کا محبت ہے. اچھا اگر کوئی جا کے دروازہ بند کر لے اور بند کر کے اپنے کو جلانا چاہے، کیا کرو گا؟ دروازہ توڑ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے محبت ہے. فوراً ایک میسج دیا، ذہن تمہارا کہتا ہے جس سے محبت ہو اسے جلنے سے بچانا چاہیے. دماغ تمہارا کہتا ہے، ذہن تمہارا کہتا ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے تمہارا رشتہ ہے اسے جلنے سے بچاؤ. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم گھر میں سو رہے ہوتے ہو، نماز صبح کا وقت نکل جاتا ہے، تم جہنم کی آگ سے نزدیک ہو رہے ہوتے ہو، تمہاری ماں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچاتی. اگر محبت ہوتی تو تمہیں عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کرتی. محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا کھلا دے، کپڑا تیار کر دے. اصل محبت یہ ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اصل محبت یہ ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے. ارے جب تم اپنے عزیز کو جلنے سے نہیں روک سکتے، جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہو، اسے روکنے کی کوشش کرتے ہو، چاہے دروازہ توڑ دینا پڑ جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بیٹا جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، ماں سے اس لیے کہ بیٹا سو رہا ہے چھوڑ دے. یہ محبت نہیں ہے، یہ غفلت ہے. آئے غفلتوں کو محبت میں تبدیل کرے تاکہ زندگی کامیاب بنے، جہنم کے بجائے جنت استقبال کرے. سلام پڑھ کے محمد والے محمد. باتیں تھیں، ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. کوشش کی
حتی الوسع حتی الامکان آپ کے درمیان کچھ باتیں شیئر کروں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جو بہت ہی وسعت قلبی کے ساتھ آپ نے سنا، اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ ہم سب کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی۔ سننا کافی نہیں ہے، جو سنا عمل کر کے تو دیکھیں۔ امام حسین کا فرش زندگیوں میں ایسا انقلاب لے آئے گا کہ دنیا میں آواز حسینیت بلند ہوگی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا عمل خود ایسا آئیڈیل ہو جائے گا کہ لوگ دیکھ کے فالو کریں گے۔ یہی ہے فرش حسین، یہی ہے فرش آزاد جو ہمیں درس دے رہا ہے، ہمیں فکر دے رہا ہے، ہمارے دلوں کو جوڑ رہا ہے۔ اگر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اب تک غفلت میں تھے تو غفلت سے بیدار ہوں، اب تک سماج کے بندھنوں میں تھے اس سے آزاد ہوں، کیونکہ حسین سے بڑھ کے کوئی ہمارے لیے آئیڈیا نہیں ہے۔ عزاداری سے بڑھ کے ہماری زندگی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے، نفرتیں مٹا دو، فاصلے ختم کر دو، اختلاف ختم کر دو۔ کربلا نے ایسے ایسے کو ایک کر دیا کہ جن کے بارے میں تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ آسانی سے ایک ہوں گے۔ کربلا تو غیروں کو اپنا بناتی ہے، ہم اپنوں کو غیر بناتے ہیں۔ یہ حسینیت کا مزاج نہیں ہے۔ آئیں عہد کریں، آج آخری اس سلسلے کی جو خمسے کی شکل میں تھا، آج آخری اس خمسے کی آخری مجلس سے ہم یہ عہد کریں کہ مولا حسین آپ کے بھائی سے منسوب بارگاہ میں ہم عہد کرتے ہیں، ہماری زندگی ایسی بنا دیں جیسے آپ چاہتے ہیں، ایسی زندگی کو سنوار دیں جیسے آقا حسین آپ چاہتے ہیں۔ آقا حسین، ہم وہ زندگی چاہتے ہیں جس سے آپ راضی ہو، آپ کا خدا راضی ہو، آپ کا رسول راضی ہو۔ اگر یہ عہد آپ کر لیتے ہیں، خدا کی قسم، نہ کبھی آپ ذلیل ہوں گے، نہ کبھی آپ رسوا ہوں گے، نہ کبھی آپ تنہا ہوں گے۔ تنہا وہ ہوتا ہے جو لاوارث ہو، جس کے پاس حسین ہو وہ تنہا نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس عباس ہو وہ تنہا نہیں ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، یہ شہادت کے باوجود بھی آپ جب دل سے یاد کرتے ہیں تو دیکھیں ان کے آنے میں دیر ہوتی ہے۔ کبھی بھی زندگی میں جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ انہیں دل سے پکارا جائے، آپ پکارتے ہیں، کبھی ان کے آنے میں دیری ہوئی؟ تمام کمیوں کے باوجود بھی، ہماری تمام کمیوں کے باوجود بھی ہمارا ہاتھ تھامنے میں، ہمیں سنبھالنے میں، مولا عباس جس کے باوجود کربلا میں شہید ہو گئے، اس کے باوجود بھی ہمارے بازوؤں کو سنبھالتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر ان کی عطا نہ ہوتی تو دنیا جس شدت فکر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے شاید حسینیوں کو ختم کر دیتی، لیکن اس لیے ختم نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے سر پہ حسین ہے، اس کے سر پہ عباس کا سایہ ہے، اور ان کے سروں پہ خدا کا سایہ ہے۔ تو جس پر یہ سلسلہ سایہ ہو اسے کوئی چھین نہیں سکتا، آپ کی عزاداری کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ صرف آپ کو کوشش کرنا ہے سچا عزادار بننے کی کہ جس کا حسین علیہ السلام کو انتظار ہو۔ سوچے عزاداروں، ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اسے سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آقا حسین ہماری تمام کمیوں کو جاننے کے باوجود بھی کربلا میں بہن زینب سے دو وصیت کرتے ہیں، اے میری بہن زینب، ارے جب نماز شب پڑھنا تو اپنے بھیا حسین کو فراموش نہ کرنا، ارے میری بہن زینب، ارے جب ہمارے شیعوں سے ملنا تو ہمارا سلام کرنا۔ آپ کا حسین آپ کو سلام کہلوا رہا ہے۔ سوچے عزاداروں کتنی سخت منزل ہے حرم کی ہے اور کس مرحلے سے گزرے ہیں۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک جملہ جناب سکینہ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا چونکہ مرثیہ افسوس جناب سکینہ کے حوالے سے تھا۔ عزاداروں سنیے گا، یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، بیبیاں اتاری گئیں اماریوں سے، آپ سوچ سکتے ہیں اونٹ سے اتاری گئیں بیبیاں جب دربار میں حاضر کی گئیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو خاتون کبھی چہرہ نہیں کھولتی نا، اگر اس کے سر پہ چادر نہ ہو تو اپنے کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زینب جب دربار میں لائی گئی ہے تو ایک گوشے میں چلی گئی۔ خدا لعنت کرے ابن زیاد پر، یہ مطلب نگاہ پڑتی ہو سکے دیگا کون ہے؟ کہا حاضر زینب، یہ زینب ہے جو
مگر جناب زینب نے بھیا کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ساری زحمتوں کو برداشت کیا تاکہ اس اسلام کی حفاظت ہو سکے جو خدا کا پسندیدہ مذہب ہے. یہ مذہب اتنے آسانی سے نہیں بچا ہے. دنیا جتنی بھی شیطنت کر لے نہ اسلام کو تباہ کر سکتا ہے نہ مسلمان کو تباہ کر سکتا ہے. جب تک مسلمان اسلام کے قانون پر پابند رہے گا خدا اس کی حفاظت کرے گا. عزاداروں جناب زینب نے اس اسلام کی حفاظت کی ہے. امام حسین کے خون نے اس اسلام کو بچایا ہے جسے خدا پسند کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں جناب زینب ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے. حاضی زینب کہا, ابن زیاد نے کہا آگے لائی. یاد رکھیے گا میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ تکرار کیا ہے, خاتون بھاوناؤں اور جذبات کے ساتھ بھی ہوتی ہے, ان کے جذبات کو نہیں کھولا جاتا, مگر ابن زیاد نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جناب زینب جو کربلا سے مصیبتوں پہ مصیبتیں سہتی ہوئی آئی ہے, کربلا کا غم اس لیے نہیں بھلا سکتی کہ اس کو آنکھوں سے دیکھا ہے, اور کربلا میں بھیا کی وصیت اس لیے نہیں بھلا سکتی ہے, اسی وجہ سے اپنے کو سنبھالتی ہوئی چل رہی ہے. اب ان کے زخموں پہ نمک ڈالا جا رہا ہے. زینب دیکھا اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا, اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا, اللہ نے تمہارے عزیزوں کو اٹھا لیا, اللہ نے ہمارے ذریعے سے مار دیا, اللہ نے اس طرح سے تمہارے حق میں فیصلہ سنایا. جناب زینب ہے ایک جملہ کہتی ہے, ابن زیاد تم ہمارے بھائیوں کو مار کر اپنی سعادت محسوس کرتے ہو, آخرت میں دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا, مگر جہاں تک خدا کی بات کہتے ہو مار آئی تو اللہ جمیل ہو, میں نے اپنے پروردگار سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. جب دیکھا کہ جواب اتنا پختہ ہے تو مطلب تڑپ کے جناب زینب کی طرف غصہ ہو کے دیکھتا ہے اور دیکھتا کہ ایک گوشے میں کوئی کھڑا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ان کا نام علی ہے. کہا مجھے تو خبر دی گئی ہے کہ علی کو کربلا میں خدا نے مار دیا. سنیے گا دادارو, جملہ بہت سنگین ہے. ابن زیاد کہتا ہے مجھے تو خبر دی گئی ہے کہ کربلا میں اللہ نے خدا نے یزید کو خدا نے علی کو مار دیا, علی کو قتل کر دیا. یہ جملہ کہنا تھا کہ علی بن حسین امام زین العابدین تڑپ گئے. کہتے ہیں ابن زیاد میرے بھیا میرے بھائی علی اکبر کو خدا نے نہیں مارا ہے, میرے بھائی کو خدا نے نہیں مارا. ایک جملہ اللہ یتوفی الانفس, کیوں؟ اس لیے کہ خدا جب کسی کو مارتا ہے تو فقط اس کے بدن سے روح کو نکال لیتا ہے. عزیزانو جملہ آپ نے کہہ دیا میں نے, اللہ جب کسی کو موت دیتا ہے تو فقط روح اس کے بدن سے نکال لیتا ہے. یہ جملہ کہہ کے سید سجاد علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں میرے بھیا علی اکبر کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہو, اگر خدا مار رہا ہوتا, خدا قتل کر رہا ہوتا تو فقط روح نکالتا, اگر ان کے بدن کو بورے بورے نہ کیا گیا ہوتا, اگر ان کے نیزوں سے زخمی نہ کیا گیا ہوتا, اگر ان کے تلواروں پر نہ چلائی گئی ہوتی, انہیں اتنا زخمی نہ بنایا گیا ہوتا کہ میرا بابا جب ان کے جنازے کو اٹھاتا ہے تو بنی ہاشم کو آواز دیتا ہے, اے بنی ہاشم آؤ, علی اکبر کا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ بدن کا حصہ اتنا پور پور کی شکل میں تھا کہ اگر سینہ سنبھالتے تو پیر آویزہ ہو جاتا تھا, اگر پیر سنبھالتے تو سینہ جھول جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ امام آواز دے رہے. جیسے امام نے جملہ کہا, ابن زیاد نے پلٹ کے جملہ کہا, یہ ہمارے دربار میں زبان چلاتا ہے, اسے قتل کر دیا جائے. عزیزانو جیسے یہ جملہ ابن زیاد بولا, روایات کے جملے ہیں, ارباب مقاتل لکھتے ہیں, جو جناب زینب اب تک اپنے کو پوشیدہ کرنا چاہ رہی تھی, تیزی سے دوڑ کے آگے بڑھی, اپنے بھتیجے کو گلے لگا کہ ابن زیاد یاد رکھنا, ارے جب تک ان کی پھوپھی زینب زندہ ہے کوئی میرے لال میرے بھیا کی یادگار کو مار نہیں سکتا. کتنا سخت لمحہ ہے, آپ سوچ سکتے ہیں زبانوں. یہی قافلہ اس منزل پر بھی دکھائی دیتا ہے جو مرثیہ ہوا کہ جب زندان شام میں
جناب سکینہ گزر جاتی ہیں اور پھر وہ وقت آتا ہے جب رہائی کا پیغام ملتا ہے. بس آخری جملہ اسے میں تمام کرنا چاہوں گا. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جناب سکینہ اکثر زندان شام میں کہتی تھی جب شام کا وقت ہونے لگتا تھا, اے بھبی اماں یہ پرندے روز کہاں جاتے ہیں؟ تو کہتے تھے میرے لال یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. ایک بتا کہتی تھی بھبی اماں وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنے گھر کو جائیں گے. یہ سارے جملے آپ کے ذہن میں ہوں گے زیاداروں. صرف مرثیے کے احترام میں جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ ان دنوں میں جناب سکینہ کی یاد کا جو حق ہے وہ کسی حد تک ادا کرنے کی کوشش کی جا سکے. عزاداروں یہی بچی جب اس دنیا سے گزر گئی اور رہائی کا پیغام ملا, جناب زینب نے تبرکات مانگے, تبرکات دیے گئے. پہلی ذاکرہ ہے کربلا کی زینب جس نے زندان شام میں یزید کے دربار میں فرش عذاب بچھا کر اپنے بھیا کا ماتم کیا ہے. اور مرثیہ آج خود پڑھ رہی ہے. آج کی ذاکرہ جناب زینب ہے. جیسے جیسے تبرکات آتے ہیں بیویاں پڑھ کے انہیں لے لیتی ہیں. یا قاسم کا سر آتا ہے ام فروہ پڑھ کے لے لیتی ہے. علی اکبر کا سر آتا ہے ام لیلہ پڑھ کے لے لیتی ہے. علی اصغر کا سر آتا ہے جناب رباب پڑھ کے لے لیتی ہے. ارے اور محمد کا سر آیا کوئی بیوی لینے کے لیے آگے نہیں بڑھی. جب مطلب شام کی عورتیں کہتی ہیں ارے کتنا مظلوم بچہ ہے, ارے اس کی بات شاید اس دنیا میں نہ رہی. وہ ایک مطلب جناب زینب کہتی ہے اے بیوی ایسا نہ کہو ان کی ماں زینب میں ہوں, ارے میں ان کا ماتم کروں یا میرا بھیا حسین, ارے میری ماں فاطمہ دنیا میں. اللہ بات ہی ختم نہیں ہوتی ہے. سروں کے بعد جب چادریں تقسیم ہونے لگی عزاداروں رحمت تمام کی ہر بیوی بڑھ بڑھ کے چادریں اپنی لے لیتی تھی. لیکن جب جناب سکینہ کی وہ دوپٹہ یا چادر جو بھی تعبیر آپ استعمال کر رہے ہیں, ارے جب وہ نوبت آئی لینے والے کوئی نظر نہ آئی, بس جناب سکینہ یاد آ گئی. ارے زندان شام بیویوں کا کوہرا تباہ ہو گیا. ہائے میری بچی سکینہ, ہائے میری بیٹی سکینہ. ارے یہی دربار میں مقادیر لکھتے ہیں کہ جب بیویاں زندان شام سے کربلا کی طرف جانے لگی تو مڑ مڑ کے زندان شام کو دیکھتی تھی. شاید یہ کہہ رہی ہو اے بھیا حسین جو امانت ہمارے حوالے کی, ارے اس کی حفاظت نہ کر سکے. ہائے میری بچی سکینہ زندان شام میں سو گئی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد کا ہمارے اس سوال قبول فرما. خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے. خدایا ہم سب کو دین کے راستے پہ چلنے, جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. خدایا تو ہمیں ہمارے حال پہ تنہا نہ چھوڑ. خدایا ہر حال میں تجھے عزت حسین کا واسطہ ہے, حرمت حسین کا واسطہ ہے. خدا اس فرش عزا کا واسطہ ہے. ہم حسینی سچے دل سے حسینی ہیں. خدایا اس حسینیت کے اثرات کو ہماری زندگی میں ظاہر فرما. خدایا ہماری زندگی سے نفرتوں کو ختم کر دے. خدا ہماری زندگی میں محبتوں کو کھول دے. خدا تجھے واسطہ مطالع محمد کا ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. خدا تجھے واسطہ مطالع محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. جو ہمارے درمیان سے گزر گئے جا رحمت و مغفرت میں جگہ عطا فرما. خدا تیرے حسین کے جتنے بھی عزادار اس دنیا میں نہیں رہے, اس دنیا سے گزر گئے, ان سب کو جا رحمت و مغفرت میں جگہ عطا فرما. خدا تیرے حسین کے لیے دنیا میں عزادار جہاں بھی اہتمام کرتے ہیں دامے درہمے سخنے, خدا ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا ہماری بیماری کورونا سے بشریت کو نجات عطا فرما. خدا تجھے واسطہ محمد کا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص مہاراج اعظام کی حفاظت فرما. خدا جو جن بھی بیماری سے دو چار میں شفائے کامل عاجل عطا فرما. خدا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن امان قائم کر. خدا تجھے واسطہ محمد کا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما. خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے نام میں آخر بتاؤں ان کو پڑھ کے بخش دیجیے. پہلے آپ سورہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اهدنا الصراط